الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی دیر سے یوں لے کے بیٹھا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تمہید کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں اور پڑھیں بآواز بلند و شیف اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مختصر وقت کے لیے میں حاضر خدمت آیا، گلہائے محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بارگاہ سید صاحب قبلہ میں پہنچا ہوں۔ ہمارے کرم فرما اور رفیق قدیم حضرت سید نعیم اقبال صاحب قبلہ اور حضرت سید صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے کا حکم تھا حاضر آئے۔ مقصود یہی تھا کہ حاضری دے کے مل کے چلے جاتے، لیکن ان کے محبت نے، ان کی عقیدت جو ہم سے ہمیشہ رہی، ہماری ان سے رہی، چند منٹ کے لیے میں صرف اس پیغام کو، جس پیغام کے لیے حضرت سید صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا، اس کے تعلق سے ایک دو باتیں پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ نہیں ہیں برابر علم والے اور بے علم۔ قرآن عظیم کی بولی وہ بولی کہ جس نے انسانوں کو یہ ذہن و فکر دیا ہے کہ محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے جو آپ کے غلام ہیں، کیا بتا دیجئے؟ یہ بتا دیجئے کہ جنہیں پروردگار عالم نے علم کی دولت بخشی ہے انہیں اللہ نے درجے بخشے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم شریعت سے نوازا ہے، بلا شبہ پروردگار عالم نے ان کے مرتبوں کو بلند و بالا فرمایا ہے، اور جو علم کی اس دولت سے محروم رہے ہیں بلا شبہ وہ لوگ ان کے مقابل میں افضل نہ افضل وہ طبقہ ہے جو علم والوں کا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے درمیان میں ایک طویل زمانہ حضرت سید صاحب قبلہ کا گزرا ہے، میں نے بھی ان کی صحبتیں اٹھائی ہے، شرف حاصل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عالم شریعت تھے، ایک عارف باللہ تھے۔ اپنی زندگی کا ان کا مقصود ہی یہ تھا کہ شریعت مطہرہ کو لوگوں میں عام کیا جائے، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قانون سے لوگوں کو آشنا کرایا جائے۔ آپ اپنے حلقہ ارادت میں جہاں کہیں گئے ہیں ہمیشہ آپ نے شریعت مطہرہ کو مقدم رکھا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں پر پیری مریدی کو لوگوں نے دھندا بنایا ہے، آج کے اس دور تباہی میں جہاں پر لوگوں نے باضابطہ اسے کاروبار بنایا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ وہی سید صاحب قبلہ ہے کہ جہاں کہیں گئے ہیں تو نظام مصطفیٰ کو پیش کیا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو کبھی جو ہے مد نظر نہ رکھا، جہاں گئے ہیں دین حق کے پیغام کو عام کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس اجلاس میں آنے والے تمام تر سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور جو واصل ہیں ان سے، جو نسبت رکھتے ہیں ان سے آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ حضرت سید صاحب قبلہ نے آپ کو زندگی بھر کیا دیا ہے۔ آپ کو زندگی میں آپ سے جب سے رشتہ ہوا ہے، آپ سے رشتہ ان کا جیب کا رشتہ نہیں ہے، آپ سے ان کا رشتہ اور دولت کا رشتہ نہیں، انہوں نے
رشتہ اگر پالا ہے تو وہ رشتہ پالا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں نے دنیا والوں کو ایمان کی دولت دی ہے، عشق کی دولت دی ہے. جو ان سے وابستہ ہوا ہے وہ امام احمد رضا کا دل دادا ہو گیا ہے. جو سید صاحب قبلہ سے جو اپنے دامن کو جو ہے جوڑا رکھا ہے، یقیناً اس نے آپ کو پا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جو ہے فکر حاصل کی ہے، آپ کی نظر و فکر سے وہ فیضیاب ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں دو لفظوں میں کہوں کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہی دیا ہے. اے لوگوں سنو، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول تھا، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے اتنے حاسدین تھے، جن سے عداوت رکھنے والے تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے حاسدین کل بھی منہ کی کھا رہے تھے اور سوئے قیامت تک جو ہے اعلیٰ حضرت کے حاسدین منہ کی کھاتے رہیں گے اور مجبور ہیں علمی دنیا میں آج بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اشعار کو پڑھنے میں، آج بھی مجبور ہیں امام احمد رضا کے قلم سے جو تحریریں نکلی ہیں ان کو جو ہے مطالعہ کرنے پر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق رسول کے جو سوتے بہائے ہیں، دشمن رسول سے جو آپ نے میدان عمل میں لوہا لیا ہے، تو آپ کے مخالف ہی رسول اللہ کے دشمن تو جو ہے آپ کے مخالف تھے ہی تھے، لیکن وہ بھی جو بنام سنیت ہے، وہ بھی جو آدھا کی شکل میں بن کر آئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے یہاں پر سنا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طریقہ کار کو نہ چھوڑا، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ احمد رضا کو گالی دیں، احمد رضا کو جو ہے سب و شتم کریں، احمد رضا کو برا بھلا کہیں، یہ منظور ہے، لیکن احمد رضا کبھی یہ گوارا نہ کرے گا کہ کوئی میرے آقا کی شان میں توہین کرے اور احمد رضا خاموش رہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائے، اور جب دو ٹکڑے کر کے دیکھیں گے تو ایک میں کلمہ لا الہ الا اللہ ملے گا اور ایک ٹکڑے میں محمد الرسول اللہ ملے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی پیغام حضرت سید محمد عاقل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر دیا. انہوں نے اپنا جو ہے نصب العین یہ بنایا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی فکر سے آپ کو نوازا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دیے ہوئے افکار و نظریات سے آپ کو آشنا کرایا ہے. سب سے بڑا ان کا احسان آپ کے ہمارے اوپر یہ ہے، اے مریدوں، ان سے چاہنے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، اگر یہاں آئے ہو تو میرا یہ جملہ لے کر جاؤ، ان سے سچی عقیدت و محبت آپ کی اسی وقت کامل ہوگی جب آج کے اس پرفتن دور میں ان کے دیے ہوئے پیغام کو سینے میں بسا کر اس کو محفوظ کر لو، اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو آپ کا یہاں پر آنا، ان سے نسبت رکھنا یقیناً جو ہے کامیابی کی دلیل بن جائے گا. آج کے اس دور میں جہاں پیروں کی جو بہتات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں میں کڑے بھی نظر آ رہے ہیں، ہاتھوں میں جو ہے کڑوں کے ساتھ ساتھ لباس، تو میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کروں گا، لیکن سید صاحب قبلہ کو جب میں نے دیکھا ہے، اور ہمارے یہاں پر ذمہ دار علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، میں نے دیکھا ہے حضرت سید صاحب قبلہ کی سادگی کو، سید صاحب قبلہ کی سادہ لوہی کو دیکھا ہے. آپ نے اپنے حلقہ ارادت میں کبھی وہ انداز نہ اپنایا، بلکہ انداز اپنایا ہے تو وہی بزرگوں کا انداز اپنایا ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کی زندگی کو اپنایا ہے، اور اپنے استاد حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ مقدم رکھا ہے، وہی سادگی رکھی ہے اور وہی انداز رکھا ہے، اور انہوں نے اپنے اس انداز سے بتا دیا کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر تم جو ہے اس بنیاد پر پیری مریدی کر رہے ہو، تم اس بنیاد پر چل رہے ہو کہ یہ چیزیں ہیں، تو سنو، یہ شریعت نہیں ہے. اگر یہ شریعت ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابہ کرام ضرور اس کو اپناتے. میرے عزیز دوستوں، جو یہ کہتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، وہ یقیناً مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت وہ شریعت ہے جسے صحابہ نے عظیمت کی راہ پر جو چل کر بھی اس کو نبھایا ہے. مولا علی کی زندگی سے نسبت رکھنے والوں، مولا علی کا نعرہ لگانے والوں،
زندگی میں کہیں جو ہے اس طریقے کا ماحول دکھا دو جس طرح کے آج کے دور میں ان کے نام کو لے کر جو لوگ ہلہ کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر شور و بشرا کر رہے ہیں، حضرت مولا علی کی زندگی میں دکھاؤ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم کی زندگی میں دکھاؤ۔ میں اپنی بات کو مختصر انداز میں رکھ کر آپ حضرات سے روانہ ہو رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، پیغام یہ دے کر جا رہا ہوں، ان سیدزادوں کی زبان، ان سیدزادوں کی فکر اور جن کی بارگاہ میں آئے ہو ان کی فکر دے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے زندگی بھر اپنی ذات کو کبھی جو ہے مد نظر نہ رکھا، امام اہل سنت کی دیے ہوئے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے وہ آگے بڑھے ہیں، تو ان کا جو ہے اہل ایمان نے، عاشقوں نے استقبال کیا ہے۔ اور دیکھو تو صحیح، انہوں نے زندگی جی ہے، اسی لیے جی ہے۔ آج یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اتنی تعداد میں آنے والے افراد، یہ کون ہیں؟ یہ آپ نہیں، یہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے، ان کی محبت آپ کو کھینچ کے لائی ہے، اللہ نے ان کی محبت آپ کی سینے میں ڈالی ہے، تب آپ کشا کشا دوڑے دوڑے ہوئے آج یہاں پر جاوت کی سرزمین پر آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس پیغام کو حضرت سید صاحب قبلہ نے دیا ہے اس پیغام کو سینے سے لگائے رکھنا، اس پیغام کو کبھی بھولنا نہیں، اس پیغام کو ہمیشہ اپنے ذہن و فکر میں رکھنا، اور ان کے صاحبزادوں کے ساتھ، ان کے جو ہے گھر والوں کے ساتھ، ان کے جو ہے اعزا و اقربا کے ساتھ اسی پیغام کو آگے بڑھاتے رہنا۔ امام احمد رضا کا پیغام انہوں نے دیا ہے، غریب نواز کا پیغام انہوں نے دیا ہے، وہی پیغام جو ہر مسلمان کو دینا چاہیے۔ سید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں جو دے کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید صاحب قبلہ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، ان کی روحانی فیوز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی مغفرت فرما، قبر کے اندر نور عطا فرما، اور سب گھر والوں کو صبر 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 اور سکون عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔